ہماری ڈیلی کی ایکٹیویٹیز ہے، مختلف علاقوں کے اندر جاتے ہیں، ہمارے الخدمت کے اور جماعت کے جو رضاکار ہیں وہ باقاعدہ جا کے. رندھاوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب جاؤں گا. السلام علیکم رندھاوا صاحب. رندھاوا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، مجھے آپ کی آواز صاف آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، اب ہمیں بھی آ گئی ہے. رندھاوا صاحب یہ فرمائے گا کہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر بلال صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی لاہور، اور اسلام آباد کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں اور کتنا راشن تقسیم کیا جا چکا ہے، اور موجودہ سینیریو میں جو ہے وہ الخدمت کیا کر رہی ہے وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سب سے جو اہم بات ہے یہ کہ اسلام آباد میں 50 یونین کونسل ہیں اوورال، اور اس کے اندر کوئی 300 کے لگ بھگ وارڈ ہیں. اسلام آباد کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن جو کہ جماعت اسلامی کی زیر نگرانی کام کر رہی ہے، اس کے کارکنان ہر یونین کونسل کے اندر جا کے پھر ہر وارڈ کے اندر موجود ہیں. یہ جو تنظیم ہے ایک وسیع بنیادوں کے اوپر، اس سے یہ ممکن ہوا کہ ہمارا ہر کارکن اصل مستحق تک پہنچا. وہ روڈ کے اوپر جو لوگ کچھ کھڑے ہیں یا مارکیٹوں میں کھڑے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی مستحق ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سفید پوسٹ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، وہ سفید پوسٹ جو کسی سڑک پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ہمارے کارکنان نے ہر وارڈ کی سطح پر جا کر یہ پتہ چلایا کہ واقعی اس کرونا وبا سے کون لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو وہاں تک یہ پہلے ڈیٹا بھی ساتھ اکٹھا کیا، اور پھر اس کے بعد وہ امداد ان کے گھروں تک جا کر پہنچائی. کوئی پروگرام نہیں کیے، بلکہ مستحق کے ڈور سٹیپ کے اوپر جا کے ان کو امداد پہنچائی، اور امداد بھی اس انداز سے پہنچائی کہ نہ دینے والے کا پتہ ہو کہ کون ہے، اور نہ ہی لینے والے کی کوئی تصویر کسی میڈیا کے اندر آئی. تو ہم نے اسلام آباد کے اندر اس بات کا خاص اہتمام کیا تھا کہ کسی کی عزت نفس کو کسی بھی طرح کی تصویروں یا ویڈیو کے ذریعے سے مجروح نہ ہونے دیا جائے. تو اس بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے الحمدللہ اسلام آباد میں الخدمت فاؤنڈیشن نے تقریباً 3.5 کروڑ کے قریب راشن تقسیم کیا، جس کے کل جو لوگ تھے تقریباً 15,000 کے لگ بھگ فیملیز تھیں جن تک یہ ہم نے راشن پہنچایا. تو یہ بتائیے گا رندھاوا صاحب کہ حکومتی اقدامات جو ہیں، ظاہر این جی اوز اور الخدمت فاؤنڈیشن تو اسپیشل کر ہی رہی ہے، تو حکومت صرف 12,000 روپے دے کے سائٹ پہ ہو گئی، یا آپ اقدامات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو حکومت ہے وہ ایک بنیادی پالیسی بنانے کے اندر ناکام رہی ہے جو اس وبا کے موقع کے اوپر بننی چاہیے. حکومت پہلے ہی دن سے ایک ایسے کنفیوژن کا شکار رہی کہ نہ تو وہ کوئی مکمل لاک ڈاؤن اور نہ ہی کسی کاروبار کو اوپن رکھ سکی، اور نہ ہی یہ کام کسی ایک حکومت کا یا کسی ایک صوبے کا نہیں تھا. یہ تو حکومت اور صوبائی حکومتیں اور ساری سیاسی جماعتیں اور ساری قوم مل کر کرنے کا تھا. لیکن حکومت نے ایسا کوئی بھی ایک سٹیپ ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ ہی اٹھایا کہ جس میں پوری قوم کو ایک کر کے لے کر چلتے، پوری سیاسی جماعتوں کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتے. یہاں تو 4-5 صوبے ہیں اور ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ بھی آپس میں اکٹھا نہیں ہو پائی، بلکہ حکومت کے وزراء کا اور اس کے ساتھ جو دوسری صوبائی حکومت کے وزراء ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ہی کیچڑ اچھالتے رہے، اس کی بجائے کہ کوئی ایسی پالیسی بناتے جس کا فائدہ عوام کو پہنچتا اور اس مشکل وقت کے اندر اس کا مقابلہ کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ موجود رہیے گا. رندھاوا صاحب اسٹوڈیوز میں اظہر بلال صاحب موجود ہیں. اظہر صاحب آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں حکومتی اقدامات؟ دیکھیے سر، رندھاوا صاحب نے بڑا مثبت اور اہم نقطہ اٹھایا ہے. حکومت کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے معاشرے کی اور پورے ملک کی حکومت ہوتی ہے، وہ کسی ایک سیاسی جماعت کی حکومت نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت کو ایک ایسا موقع ملا تھا کہ جس میں پوری قوم جو ہے یکسو ہو کے اس وبا کے خلاف اور اس سے بچنے کے لیے تدابیر کر رہی تھی. یہ ایک ایسا موقع اللہ کی طرف سے آ گیا تھا، اور اس موقع کے اندر جو ایک بنیادی کام تھا قیادت کو فراہم کرنے کا، لوگوں کو یکسو کرنے کا، اور ظاہر ہے کہ یہ جو مختلف این جی اوز ہیں، مختلف انفرادی طور پہ اچھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، اصلاحی جذبے کے تحت اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں، وہ سارے لوگوں کی ایکٹیویٹیز اور مالی تعاون جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ اس مشن کے لیے تو تیار تھے.
لیکن حکومت کی جو سب سے زیادہ ناکامی اور نالائکی میں سمجھتا ہوں ہے وہ یہ ہے کہ پورے معاشرے کے وہ جو مقتدر طبقہ ہے جس میں سیاسی جماعتیں ہو سکتی ہیں، علماء ہو سکتے ہیں، تاجرز ہو سکتے ہیں اور تمام اداروں کے سربراہ ہو سکتے ہیں، ان سب کو ایک اعتماد نہیں فراہم کر سکی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر وہ ایک رویہ ہی نہیں ہے کہ سارے ایک چھت کے اندر، ایک چھت کے تحت جو ہے ان کو بٹھا کے تو ان کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ وہ پہلے دن سے جس طرح اپوزیشن کا ایک رویہ ہوتا ہے کہ کنٹینر کے اوپر چڑھ کے تو تنقید کرنے کا، دوسروں کو چور کہنے کا، وہ رویہ ابھی حکومت کے آنے کے بعد بھی وہ جاری ہے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام لوگوں کو کہ جو دکھ اور درد رکھنے والے ہیں، عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، ان کو لیڈ کرتی۔ ہم آج بھی حکومتی جتنے بھی تدابیر ہیں ان کے ساتھ تہ دل سے ان کا احترام بھی کر رہے ہیں، اس کے اندر معاونت بھی کر رہے ہیں۔ ہم جماعت اسلامی کی طرف سے جو اپنے مختلف ہمارے ہاسپٹلز ہیں وہ ہم نے آفر کی ہوئی ہیں، آفر کی ہوئی ہیں، سب سے پہلے کر دی تھی آپ لوگوں نے، سب سے پہلے آفر کر دی۔ میں آپ کی جانب بات ہوں، رندھاوا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو حکومت کی جانب سے باقی اقدامات کیے گئے اس پہ تو ہم نے بات کی کہ اس سے ذمہ داری جو ہے وہ دکھانی چاہیے، لیکن کنفیوز نظر آئی۔ اب جو سینیریو ہے، اب جو صورتحال ہے وہ کیا ہے ایگزیکٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہسپتالوں میں دی جانے والی سہولیات ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ رندھاوا صاحب سن پا رہے ہیں سر؟ رابطہ منقطع ہوا، جیسی رابطہ ہوتا ہے ان سے بات ہوتی ہے۔ جی سر۔ جی